اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام دین سیکھنے کے دروس کا جو سلسلہ ہے ہمارا، وہ آج تو چوتھا درس ہے اس سلسلے کا، اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ پانی کے بارے میں ہے۔ پانی جو ہے ہمارے پاس دو قسم کا ہوتا ہے جس کے لیے حکم ہے۔ ایک پانی ہمارے پاس مضاف ہے اور دوسرا پانی ہمارے پاس مطلق ہے۔ اب مضاف پانی کیا ہوتا ہے؟ مضاف پانی وہ پانی ہوتا ہے جو کسی بھی چیز سے لیا گیا ہو، کسی بھی چیز کا جوس، کسی بھی چیز کا عرق، جیسے عرق گلاب ہے، جیسے تربوز کا پانی ہے، اس طرح۔ اور دوسرا مضاف پانی وہ ہوتا ہے جس میں کوئی چیز ملائی جائے، جیسے دودھ ملایا جائے، جیسے شربت ملایا جائے پانی میں، یا جو ہے جیسے مٹی بہت زیادہ پانی میں مل گئی ہے، تو پانی مٹی کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہو گیا تو اس کو بھی مضاف ہی کہا جائے گا۔ تو ہمارے پاس مضاف پانی کی یہ دو قسمیں ہیں، یا تو اصلاً کسی چیز کا عرق ہو اور جوس ہو، یا جو ہے کوئی اور چیز اس میں ملائی جائے جیسے شربت یا دودھ وغیرہ، یا جو ہے مٹی بہت زیادہ ملی ہوئی ہو، یہ ہمارے پاس مضاف پانی۔ اس کے علاوہ جو بھی پانی ہے ہمارے پاس وہ مطلق پانی کہلاتا ہے۔ اب ان دونوں پانی کا حکم کیا ہے؟ پہلے آتے ہیں ہم مضاف پانی کی طرف۔ مضاف پانی وہ پانی ہوتا ہے جس میں اگر کسی بھی طرح کی نجاست گر جائے، وہ نجاسات جن کا بیان آگے آ رہا ہے، تو ان نجاستوں میں سے کوئی بھی ایک نجاست اگر اس میں گر جاتی ہے، اگرچہ کتنی ہی کم ہو، تو وہ پورا کا پورا پانی نجس اور پلید ہو جاتا ہے، چاہے وہ پر کی مقدار میں ہو یا پر کی مقدار میں نہ ہو، یعنی چاہے وہ بہت زیادہ ہو یا کم ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ ہے مضاف پانی کا حکم نجس ہونے کے اعتبار سے۔ اور دوسرا، مضاف پانی کیسا بھی ہو، چاہے گلاب کا پانی ہی کیوں نہ ہو، ہم وضو اور غسل کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، یعنی وضو اور غسل کی طہارت مضاف پانی سے نہیں کی جا سکتی۔ یہ دو اہم حکم ہیں مضاف پانی کے بارے میں۔ اب آتے ہیں ہم مطلق پانی کی طرف۔ مطلق پانی جو ہے وہ مضاف پانی کے علاوہ ہوتا ہے، جیسے دریا کا پانی، جیسے کنویں کا پانی، جیسے چشمے کا پانی، جیسے نل وغیرہ کا پانی، تالاب کا پانی جو ہمارے پاس آتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو مطلق پانی ہے اس کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک قرب کا پانی، ایک کنویں کا پانی، ایک بارش کا پانی، ایک چشمے کا پانی، ایک جاری پانی، اور قلیل پانی۔ قلیل پانی وہ ہوتا ہے جو قرب کی مقدار سے کم ہو۔ اب ہم سب سے پہلے آتے ہیں حکم کی طرف۔ مطلق پانی جو بھی ہو، اس سے ہم کسی بھی نجس چیز کو پاک کر سکتے ہیں، اس سے ہم وضو کی طہارت کر سکتے ہیں، اس سے ہم غسل کی طہارت کر سکتے ہیں، یعنی غسل اور وضو بھی کیا جائے گا مطلق پانی سے، اور مطلق پانی سے کسی بھی پلیتی کو دور کیا جائے گا، یعنی کسی بھی نجس چیز کو پاک کیا جائے گا۔ اب وہ پاک کیسے ہوتا ہے اس کا بیان آ رہا ہے۔ تو ہمارے پاس اس طرح کا پانی جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک قرب پانی۔ قرب پانی سے کیا مراد ہے؟ قرب پانی مقدار اور وزن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 384 لیٹر کی جو مقدار ہے، اس مقدار پانی کو قرب کہا جاتا ہے۔ اور اگر ناپ کے اعتبار سے کہا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ جس برتن میں قرب پانی ہے، اس برتن کی ہم اس چوڑائی، لمبائی اور گہرائی سب ملا کر 36 بالشت ہو کم سے کم۔ جس برتن کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کم سے کم 36 بالشت ہو، اس میں جو پانی پڑتا ہے اس پانی کو قرب کہا جاتا ہے۔
تو یہ ناپ کے اعتبار سے ہو گیا۔ تو ہمارے پاس کُر، ان دونوں قسم کے پانی کو کُر کہا جاتا ہے، ناپ کے اعتبار سے اتنا ہو اور وزن کے اعتبار سے اتنا ہو۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ کوئی بھی نجاست اگر اس میں گر جاتی ہے تو یہ فوراً نجس نہیں ہوتا، لیکن اگر نجاست، عین نجاست جن کا ذکر بعد میں کیا جائے گا، اس میں پڑ جاتی ہے، مثال کے طور پر خون اس میں گر جاتا ہے اور خون کا رنگ اس میں اثر انداز ہوتا ہے، یا خون کی بو اس میں اثر انداز ہوتی ہے، یا اس کا ذائقہ اس میں اثر انداز ہوتا ہے، تو اس وقت یہ کُر پانی نجس ہو جائے گا۔ ان تین چیزوں میں سے کسی ایک بات کا بھی اثر اگر کُر پانی پر غالب ہو جاتا ہے تو وہ کُر پانی پلید ہو جاتا ہے، وہ نجس ہو جاتا ہے۔ اگر ایسی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی تو کُر پانی نجس نہیں ہوگا۔ یہ اور اس کے علاوہ کُر پانی کسی دوسری نجس پانی کو پاک کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر کچھ احکام کُر پانی کے بارے میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے اگر علم تھا کہ کُر پانی ہے اور بعد میں کسی وجہ سے شک ہو جاتا ہے کہ کُر پانی باقی رہا یا نہیں رہا، تو ہم اس شک کی پرواہ نہیں کریں گے اور ابھی بھی اس کو کُر پانی ہی سمجھیں گے۔ اور اسی طرح اگر ہمیں پہلے علم ہے کہ یہ پانی کُر سے کم تھا، کُر کی مقدار سے کم تھا، اور بعد میں کسی وجہ سے ہمیں احتمال ہو کہ پانی کُر ہو گیا ہے یا کُر سے زیادہ ہو گیا ہے، تو اس احتمال کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خلاصہ کلام، اگر ہمارے پاس یقین ہو کہ کُر ہے، تو جب تک یقین حاصل نہیں ہوتا، علم حاصل نہیں ہوتا کہ کُر سے کم ہو گیا ہے، تب تک ہم اس کو کُر ہی کہیں گے۔ اور اسی طرح اگر ہمارے پاس علم ہے کہ یہ کُر سے کم ہے، تو جب تک ہمیں علم حاصل نہیں ہوتا کہ کُر کی مقدار تک پہنچ گیا ہے یا کُر کی مقدار سے زیادہ ہو گیا ہے، تب تک ہم اسے کُر سے کم ہی سمجھیں گے۔ یہ ہمارے پاس وہ پانی ہے جو کُر پانی۔ اب کُر پانی سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے اور غسل بھی کیا جا سکتا ہے، اور نجس کپڑے وغیرہ باقی چیزوں کو بھی پاک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے قلیل پانی، جو کُر سے کم ہو، جو یعنی 300، مثال کے طور پر 383، ہم نے کہا تھا کُر کا وزن جو ہے وہ 384 لیٹر ہے، اور ہمارے پاس 383 لیٹر ہے، تو وہ بھی قلیل پانی شمار ہوگا۔ اب قلیل پانی جو بھی ہو، اس میں اگر نجاست گر جاتی ہے، مثال کے طور پر خون اس میں گر گیا، تو جیسے ہی خون کا ایک قطرہ، خون کی ایک بوند اس میں گر جائے گی تو وہ پلید شمار ہوگا۔ پلید شمار ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں، نہ غسل کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی چیز کو پاک کر سکتے ہیں۔ یہ ہے قلیل پانی کا حکم۔ اب یہاں پر ایک اور اہم مسئلہ قلیل کا پانی کے متعلق، وہ یہ کہ ہمارے واش روم وغیرہ میں عام طور پر کوزہ وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں، لوٹا وغیرہ طہارت کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں قلیل پانی ہی ہوتا ہے۔ تو واش روم میں پائخانہ کرنے کے بعد اور پیشاب کرنے کے بعد ہم پائخانے کی جگہ کو یا پیشاب کی جگہ کو جب دھوتے ہیں، اس دھونے کے وقت جو پانی گرتا ہے لگ کر، جو پانی اس دھونے میں استعمال ہوتا ہے، اس پانی کو بھی ہم نجس سمجھیں گے یا پاک سمجھیں گے؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ تو اس میں کچھ شرائط ہیں۔ اگر پائخانہ معمول کے مطابق ہو، یعنی خشک آیا ہو اور پتلا سا نہ ہو، پیچس وغیرہ نہ ہو، یہ ایک صورت۔ دوسری صورت ہے کہ معمول کے مطابق ہو اور پائخانے نکلنے کی جگہ پر پھیلا ہوا نہ ہو، معمول کے مطابق جو نکلنے کی جگہ ہے وہاں سے نکلے اور مزید جگہوں پر پھیلا ہوا نہ ہو، یہ دوسری صورت۔ تیسری شرط یہ ہے کہ خون وغیرہ ایسی نجاست اس کے ساتھ نہ آئی ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ نجاست کے ذرات اس پانی میں ملے ہوئے نہ ہوں یا نظر نہ آتے ہوں، عام آنکھ سے وہ ذرات نظر نہ آتے ہوں۔ تو ان 5 شرطوں کے ساتھ
وہ پانی جو استعمال کیا گیا ہے اس کے جو چھینٹے وغیرہ ہوتے ہیں وہ پاک شمار کیے جاتے ہیں، جو ہمیں گھروں میں یہ مسئلہ عموماً پیش آتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جاری پانی کا حکم آ جاتا ہے۔